نواب صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آج بلاول بھٹو صاحب کا لہجہ بہت سخت رہا ہے، انہوں نے ریاست کو مخاطب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ قومی مفاد عزیز ہے یا پھر نون لیگ عزیز ہے، تو کیا بلاول صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا نواب صاحب؟ وہ جذبات میں آپ کو آ کر نہیں لگتا کہ بہت ساری ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں؟ دیکھیے جی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس لیول پہ دھاندلی ہونا، اس لیول پہ ہونڈا گردی ہونا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی شہادت ہونا، سینکڑوں پولنگ سٹیشنز کو بند کر دینا، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس کلپس ہیں۔ آپ کے جو میڈیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن شروع ہونے ڈے سے پہلے ہم نے کتنی شکایتیں ڈالی، ہم نے ان کو بتایا کہ بسز تحفے میں لا کے الیکشن کے دوران گفٹ کی جا رہی ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے ان کو ریکارڈنگز بھیجی کہ یہ الیکشن میں فلانے بیانات میں یہ ساری چیزیں اور ڈیولپمنٹ سکیمز اناؤنس کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غیر قانونی ہے، یہ اگینسٹ دا نارمز آف الیکشن رولز ہے۔ کوئی ایکشن نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ہمارا پیپلز پارٹی ورکر شہید ہو گیا، کچھ رزلٹ میں کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ہر دن زیادہ بدتری ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں، ہر دن زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آف کورس چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کیا ہنس کے اپنے ایک کارکن کی شہادت کو بھول جائیں گے؟ اتنی بڑی زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن میں بھول جائیں گے؟ کہ چھوٹی باتیں نہیں ہے، ایک لیڈر کے لیے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آف کورس اگر وہ ان باتوں کو سیریسلی نہیں لیں گے تو لوگ ان کو کیوں سیریسلی لیں گے؟ ان کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ ان کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ریئیکشن جو تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو چیزیں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وی ور ایکسپیکٹنگ اٹ۔ ٹھیک ہے، آپ ریاکشن کی بات کر رہے ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا جو بلاول صاحب نے دیا، اس پہ بھی ریاکشن آیا مریم نواز صاحبہ کو، اس کی طرف میں جاؤں گی، لیکن پہلے نواب صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جی بی کے الیکشن میں ریاست نے نون لیگ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ سوال آج سارا دن مسلم لیگی قیادت جو ہے وہ اٹھاتی رہی ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے یا اگر ہم فیوریٹ تھے تو جی بی الیکشن میں کیوں فیوریٹ نہیں تھے ہم؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا آسمان، جب گلگت بلتان کی الیکشن بھی ہو رہی تھی تب بھی ہمارے پاس کافی ڈھیر ساری شکایتیں تھیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن ڈے پہ جتنا ہم نے شور کیا تھا، پتہ چلا تھا کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، جو ہمارے کینڈیڈیٹس ورکرز شکایتیں لے کے آئے، تو ہم نے اس دن بھی بہت شور کیا، اور اس شور کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جو جہاں تھے وہیں رک جائے۔ کہیں کہیں یہ زیادتی کر گئے ہمارے ساتھ، کچھ ووٹ یہ کاسٹ کر گئے ہمارے خلاف، پر کیونکہ ہم نے شور شرابہ صحیح ٹائم پہ ڈالا، ہم نے ایکشن لیا، تو پھر چیزیں رک گئیں اور ہم بھی چپ ہو گئے۔ ہم نے شکایت ہماری ابھی بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پری پول ریڈنگ تو ہی ہے نا، پول ڈے پہ ہم نے کنٹرول کر دیا، پری پول تو ہم نہیں روک سکے۔ وہاں پر بھی یہی گفٹس آ رہے تھے، تحائف آ رہے تھے، اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں، ڈیولپمنٹ سکیمز ایسے بانٹ رہی تھیں تو پھر اب کی دفعہ آپ نے شور صحیح سے نہیں کیا، کیونکہ ابھی بلاول صاحب نے کہا کہ جو مرحلہ وار الیکشن ہوا ہے یہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دھاندلی ہو سکے۔ نون لیگ ہی کہہ رہے کہ یہ تو آپ نے اپنی آپ کی حکومت نے کیا تھا، یہ تو آپ کا مشورہ تھا، یہ آپ لوگوں نے کیا تھا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تب ہم نے شور کیا تھا، تو کچھ شور تھوڑا کم ہوا آپ کی دفعہ اس لیے دھاندلی ہو گئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس بار بھی آسما ہم نے شور کیا، شور کرتے رہے، شور کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی بھی کرتے رہے، پٹیشنز کرتے رہے۔ ہم نے الیکشن کمشنر کے پاس بھی یہ شکایت بھیجی تھی اور آفیشلی بھیجی تھی کہ اگر 3 سٹیجز میں ہوتا ہے آپ کا الیکشن، تو اس میں ظاہری بات ہے جو بھی پہلے فیز میں جیت کے آئے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو سیکنڈ فیز آئے گا اس میں ہمیشہ ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے اوپر جانے والا وہ فالو ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی شکایتیں ڈالی تھی اور آفیشلی ان رائٹنگ ڈالی ہوئی تھی جو ابھی بھی سامنے ہے، تو ہم نے کوئی سستی نہیں کی ہے، پر ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہو گئی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ زیادتی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ خود احتسابی آپ کو اپنی کرنی چاہیے۔ سندھ پر پی پی 17 برسوں سے حاکم ہے، آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتانے کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے، تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو کارکردگی کا ووٹ پڑا ہے۔ ان کا آدھا پنجاب مفت علاج کرانے سندھ آتا ہے، این آئی سی وی ڈی سے، ایس آئی یو ٹی سے، وہ شاید یہ چیزیں بھول گئی ہیں۔ ذرا وہ فگرز نکال کے چیک کریں کہ کتنے پنجاب کے لوگ مفت علاج سندھ میں کرائے تو شاید یہ بات نہیں کرتی، اور شاید وہ یہ بھی بھول گئی ہیں کہ 2 بار جو ہے ان کے
چچا جو ہے پرائم منسٹر بنے وہ چیئرمین بلاول بھٹو اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنے جنہیں آج یہ کرٹیسائز کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ کچھ امیجورٹی دکھا رہی ہیں جس کا میں آپ کو بتا دوں یہ نقصان کھائیں گے. ایوری ٹائم وی ول ناٹ لیٹ گو. اچھا، یہ شرجیل انعام میمن صاحب کی بات کچھ میں کرنا چاہوں گی، بلکہ یہ بات کل ہمارے پروگرام میں حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، خیراتی مینڈیٹ لے کر یہ لوگ آئے ہیں. تو سر اگر پھر ایسا ہے تو جنہوں نے یہ خیراتی مینڈیٹ لیا، جو فارم 47 پر حکومت بنا کر آئے، اس کے اراکین اسمبلی سے تو ووٹ نہیں لینا چاہیے تھا صدر صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو؟ طاہر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمارے پہ ایسے جھوٹے اور بیکار قسم کے بےہودہ الزام لگائیں گے تو کم سے کم سچ بولنے کا تو ہمیں بھی حق ہے. اور یہ سچ بولنے کا حق جو ہے ہم نے پہلی بار نہیں بولا، ہم نے پہلی بھی بولا ہے. ہمیں پتا ہے نواز شریف صاحب، آپ کو بھی پتا ہے نواز شریف صاحب کیسے الیکشن جیت کے آئے ہیں. تو یہ چیزیں ایک حقیقت ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں، پر جب اس طرح کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں تو پھر سچ ہمارے منہ سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو نواب طالپور صاحب، جب آپ کو اس اسمبلی سے ووٹ چاہیے ہوتا ہے تب آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، جب آپ ووٹ لے لیتے ہیں، پریزیڈنٹ آپ کے آ جاتے ہیں، کشمیر میں آپ کو حکومت مل جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تب سب صحیح چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہی آپ کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، پھر آپ یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے چیزیں تو یہ ساری سامنے ہیں نا، چھپی ہوئی کس سے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا 5th گریڈ کا بھی بچہ نہیں ہوگا پاکستان کے کسی اسکول میں جس کو نہیں پتا ہو کہ کون سا فارم لے کے اور کون سا سچائی سے جیت گیا. تو دیز آر تھنگز وچ ایوری ون نوز. ٹھیک ہے، جذبات میں آتے ہیں تو وہ بات نکل آتی ہے سامنے، نہیں تو بھی ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں تو بات ہوتی ہے، ہم منہ پہ لائیں یا نہ رہیں. نہیں، ورنہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، آپ کو غصہ نہیں دلاتے، تو آپ ان باتوں کو ڈھکا چھپا رہنے دیتے ہیں. نہیں، باتیں تو چھپ ہی نہیں سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بچے کو پتا یہ کیسے آئے ہیں. اچھا، کوئی ہمارے منہ سے سننا ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا طالپور صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ 2 اگست کو مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہوگی. ان میں سے 10 نشستیں جو ہیں پنجاب میں ہیں، جبکہ سر پی پی آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے. تو پنجاب میں ہونے والی مہاجرین کی جو 10 نشستیں ہیں ان پر پھر جو بھی نتائج ہو رہے ہوں گے آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا طالپور صاحب کہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے ہم یہ سیٹیں اور یہ مینڈیٹ چھیننے ہی نہیں دیں گے، ہم یہ واپس لیں گے. کیا اسٹریٹجی رہے گی سر اس کے لیے؟ پہلی بات تو اسٹریٹجی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہر چیز قانونی طریقے سے ہو، پر قانون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، الیکشن کمیشن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور ہمیں مجبوراً میرے خیال سے اب سپریم کورٹ کی دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ انصاف مل جائے. رہی بات الیکشن کی، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگی، ہم جیتے یا ہم ہاریں، ہم مانیں گے. اگر ریگڈ الیکشن ہوگا تو شور بچانا اور حساب کتاب برابر کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے.